رمضان آتے ہی حکومت کا رمضان پیکیج آن، وزیر اعظم کا مستحق خاندانوں کے لیے 20 ارب روپے کا اعلان، کہا کہ پیکیج سے 40 لاکھ خاندان 2 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ مستحق خاندانوں کو ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ گزشتہ رمضان کے مقابلے میں اس بار مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئی۔ اس بار رمضان پیکیج کو انتہائی آسان بنا دیا، لمبی قطاروں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ یوٹیلٹی سٹورز میں بدترین کرپشن کی جاتی تھی، ہم ان سے جان چھڑوا رہے ہیں۔ مزید کہا کہ ماضی میں دہشت گردی کو ختم کیا، اب بھی کریں گے، ایسی قبر کھو دیں گے جس سے دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت دارالعلوم حقانیہ میں خودکش دھماکہ کرنے والوں کو کٹہرے میں لائے۔ صدر مملکت نے حکومت سے 1 سالہ کارکردگی رپورٹ مانگ لی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کے اہم نکات کا ذکر کریں گے۔ صدر مملکت کی تقریر میں حکومت کے اہم معاشی اقدامات کے نتائج کا بھی ذکر ہوگا۔ کشمیر اور فلسطینی سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر اظہار خیال کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 10 مارچ کو بلانے کا فیصلہ، صدر مملکت کے خطاب کے ساتھ ہی دوسرے پارلیمانی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ ملکی ترقی اور مستقبل میں نوجوانوں کا اہم کردار ہے، آرمی چیف کا پیغام، کہا کہ ترقی کے لیے نوجوان اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں۔ جنرل عاصم منیر کی CIMS میں بہاولپور کے جامعات کے طلبات سے بات چیت، بہاولپور چھاؤنی کا بھی دورہ کیا، جاری آپریشنل تیاریوں کا جائزہ۔ آرمی چیف نے کہا کہ سخت اور مؤثر تربیت ایک سپاہی کی پیشہ ورانہ ترقی کی بنیاد ہے۔ جدید جنگی چیلنجز سے نمٹنا پاکستان آرمی کی نمایاں خصوصیت ہے۔ یہ جدید منصوبے طبی تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جنگی تیاریوں کو فروغ دینے کے لیے متعارف کروائے گئے۔ آرمی چیف کو بہاولپور کور کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ۔ جنرل عاصم منیر نے جوانوں کی بے لوث لگن، بلند حوصلے اور جنگی تیاریوں کو سراہا۔ ٹرمپ زیلنسکی جھڑپ، امریکی وزیر خارجہ کا یوکرینی صدر سے معافی کا مطالبہ۔ مارکو روبیو نے کہا کہ زیلنسکی نے ہمارا وقت ضائع کیا، سفارتی روایات کا خیال نہ کرتے ہوئے ملاقات ختم کی۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے شاید صدر زیلنسکی امن معاہدہ نہیں چاہتے۔ یہ صورتحال قیام امن کے لیے کوشاں ہر شخص کے لیے مایوسی کا باعث ہے۔ یوکرینی صدر کا ٹرمپ سے تلخ کلامی پر معافی مانگنے کا انکار، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر ممکن ہو جائے تو بھی وائٹ ہاؤس واپس نہیں جاؤں گا۔ جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں تھا۔ یوکرین کے پاس روس کو اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے ہتھیار نہیں۔ امریکہ کے بغیر روس کو روکنا مشکل ہوگا۔ ایک شراکت کے طور پر امریکہ کو کھونا نہیں چاہتے۔ وائٹ ہاؤس میں گرما گرمی، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں گرم جوشی، زیلنسکی کی سفارتی مشن میں بڑی حمایت مل گئی۔ یوکرینی صدر کی ٹرمپ سے تلخ کلامی کے بعد برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ کیئر سٹارمر بولے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یوکرین میں قیام امن کے لیے کردار ادا کریں گے۔ زیلنسکی آج یورپی رہنماؤں کے اجلاس میں شرکت بھی کریں گے۔ مغربی ممالک نے ٹرمپ کا رویہ سفارتی آداب کے منافق قرار دے دیا۔ آسٹریلیا، اسپین، سویڈن، پولینڈ اور نیدرلینڈز کا یوکرینی صدر سے اظہار یکجہتی۔ کینیڈا، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ بھی یوکرینی صدر کی حمایت میں بول پڑے۔ اطالوی وزیر اعظم نے سربراہی اجلاس بلانے کی تجویز دے دی۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانیہ جولی نے کہا کہ یوکرینی عوام صرف اپنی آزادی ہی نہیں، ہماری آزادی کے لیے بھی لڑ رہے ہیں۔ صدر یورپی کمیشن ارسلا وان بولی، یورپ امن کی خاطر یوکرین کی حمایت جاری رکھے گا۔ جرمن چانسلر شوفلز نے کہا کہ یوکرین جرمنی اور یورپ پر انحصار کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کی بھی یوکرینی صدر زیلنسکی کی تصدیق۔ پوچھا، آپ امریکہ کے سب سے بڑے دفتر میں آئے ہیں، آپ نے سوٹ پہننا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ کیا آپ امریکہ کا احترام نہیں کرتے؟ زیلنسکی نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے مسائل ہیں، میں آپ سے بہتر سوٹ پہنوں گا، لیکن اس وقت جب جنگ ختم ہو جائے گی۔ دریائے سندھ پر نہریں نہیں بنے گی تو نہیں بنے گی، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا دو ٹوک موقف، کہا سندھ میں کینالز کے خلاف تحریک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلاول بھٹو نے کہا، کینالز نہیں بنے گی۔ تاریخ گواہ ہے، کارا باغ ڈیم کا خاتمہ پیپلز پارٹی نے کیا۔
مزید کہا کہ ہم فارم 47 والے نہیں، فارم 45 والے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو عوام کے دلوں سے کوئی ڈکٹیٹر نہیں نکال سکا، نہ ہی کوئی برساتی سیاستدان۔ بلاول بھٹو وہ کام کر رہے ہیں جو تاریخ میں نہیں ہوئے، وہ وزیر اعظم بننے کے حقدار ہیں۔ انگلینڈ کی شکست کی ہیٹ ٹرک، چیمپئنز ٹرافی میں ایک بھی مقابلہ نہیں جیت سکا۔ جنوبی افریقہ کے ہاتھوں 7 وکٹوں سے شکست، 180 رنز کا ہدف 30ویں اوور میں ہی پورا کر لیا۔ چیمپئنز ٹرافی کی سیمی فائنل لائن اپ بھی مکمل، افغانستان کی ٹیم دور سے باہر۔ بھارت، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا نے جگہ بنا لی۔ سیمی فائنل میں کون کس سے کھیلے گا، فیصلہ آج بھارت اور نیوزی لینڈ کے میچ سے ہوگا۔ شاہینوں کی کریش لینڈنگ، ہیڈ کوچ کا عہدہ خطرے میں پڑ گیا۔ چیمپئنز ٹرافی میں بدترین پرفارمنس پر تبدیلی کا امکان، ثقلین مشتاق ہیڈ کوچ کے لیے فیورٹ امیدوار۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ثقلین مشتاق کی ملاقات، پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کی پیشکش قبول کر لی۔ ثقلین مشتاق کو نیوزی لینڈ سیریز کے لیے ذمہ داریاں ملنے کی توقع۔ مری کی ماضی کی سیاحتی شان بحال کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز قاسم، کہا معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، مری کو عالمی سیاحتی سہولیات کا مرکز بنانا ہے۔ ملکہ کوہسار پاکستان اور پنجاب کی سیاحت کے فروغ کا ماڈل بنے گی۔ گلاس ٹرین کا منصوبہ، جدید سہولیات سے آراستہ اسپتال کی تعمیر، منصوبے کو مزید 4 چاند لگائیں گے۔ مری کے تاریخی مال روڈ کی توسیع اور بحالی کا بڑا منصوبہ، 55 کروڑ کی لاگت سے مری کی قدیمی حسن کو اس کے مطابق بحال کیا جائے گا۔ ماہ سیام آتے ہی شہر شہر رمضان بازار سج گئے۔ پنجاب اور سندھ کے بڑے شہروں میں عوام کے لیے خصوصی سہولیات، کراچی کے مختلف علاقوں میں 27 خصوصی بچت بازار قائم، ضلع وسطی میں 5، ضلع شرقی ملیر اور کورنگی میں 4 بچت بازار بن گئے۔ لاہور میں رمضان بازار کے بجائے سہولت سٹالز لگا دیے گئے ہیں۔ شہر کے 10 ماڈل بازاروں میں سہولت سٹالز لگائے گئے ہیں۔ ماڈل بازاروں میں 16 سے زائد شوگر سیل پوائنٹس بھی بنائے گئے ہیں۔ رمضان آتے ہی منافع خوروں کا از خود نوٹس، پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں بڑھا دیں۔ لاہور اور کراچی میں من مانی قیمتوں پر دالوں، گوشت اور مشروبات کی فروخت۔ کراچی کے بازاروں میں سبزیوں کی قیمت میں اضافہ، پیاز 55 کے بجائے 80 روپے کلو میں فروخت، آلو 50 روپے کے بجائے 80 روپے فی کلو، ادرک 303 کے بجائے 600 روپے کلو، شملہ مرچ کی 40 کے بجائے 100 روپے کلو میں فروخت۔ پھل فروش بھی مرضی کے ریٹ وصول کرنے لگے۔ مہنگائی میں اضافے پر شہری چیخ اٹھے۔ بادل رمضان میں موسم کو خوشگوار رکھیں گے۔ بارشیں برسانے والا ایک اور سسٹم بلوچستان کی جانب چل پڑا۔ آج سے پھر بادل برسنے کا الرٹ جاری۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف ہی برف۔ برف باری کے بعد وادی علیپا کا موسم سرد ہو گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث رات سے بند۔ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود، ہلکی خنکی کے ساتھ موسم خوشگوار۔